اب اس کے بعد جتنا وقت اللہ نے دیا ہے یا مکہ مکرمہ میں، اس ایک ایک گھڑی کی قدر کرنی ہے، اور اس کی سب سے اہم قدر یہ ہے کہ ہماری حرم کی کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے۔ اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ غفلت میں گوا دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ بالکل نہیں پڑھتے، لیکن جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام وہ حرم میں آ کر کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا سنہرا موقع دیا، اس کے دربار میں حاضری کا موقع دیا، تو ہم غفلت میں وقت گزر جائے، سونے میں گزر جائے، حرم کی نماز ہماری چھوٹ جائے، یا اس سے بڑھ کر مارکیٹوں میں گزر جائے، جیسا بہت سو کی عصر کی نماز مارکیٹوں کی نظر ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز ہم یوں تو نہیں کہتے کہ نماز چھوڑ دی انہوں نے، لیکن اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ حرم کی جماعت کی نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے شاپنگ کی وجہ سے، یا سونے میں، یا غفلت میں، سستی میں۔ نہیں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دیا یا مکہ مکرمہ میں، تو اس کا خاص اہتمام رکھے کہ حرم کی کوئی نماز جماعت کی ہم سے فوت نہ ہونے پائے، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو۔ بلکہ آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو لوگ بڑا مجمع آپ کو تہجد کے وقت بھی چلتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ اگر آپ کے پاس گھڑی نہیں ہوگی تو یہ معلوم کرنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ ابھی رات کے 8 بجے ہیں یا رات کے 2 بجے ہیں۔ اتنے اللہ کے بندے کثرت سے آمد و رفت رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان میں شامل ہونا ہے۔ تہجد کی بھی اللہ توفیق دے، ضرور کوشش کرنی ہے کہ تہجد بھی نہ چھوٹنے پائے۔ اور دوسرا جو مکہ مکرمہ کے قیام میں اہتمام کرنا ہے وہ یہ کہ جتنی ہمت طاقت ہو زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر کا حق یہ ہے کہ عاشقانہ اس کا چکر لگایا جائے۔ معذور ہے، کمزور ہے تو اور بات ہے، لیکن جو جوان قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دے رکھی ہے تو وہ ہرگز سستی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اپنی تمام تر توانائی طاقت طواف میں لگائیں۔ بھیڑ بھاڑ دیکھ کر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ میں بھی لوگ طواف کرنے والے کرتے ہیں، ہمارا بھی ہوگا، بلکہ ہجوم میں طواف کرنے میں جو مشقت ہوگی، جو بوجھ پڑے گا، اس کے نتیجے میں طواف کا اجر اور ثواب بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں یہاں ہمیشہ رہتے کہ ابھی بھیڑ ختم ہو جائے گی تو پھر کر لیں گے۔ یہ جو چند دن ملے ہیں، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، تو کوئی دن اور کوئی گھڑی ہماری غفلت میں نہ گزر جائے، بلکہ جتنا ہو سکے طواف کا اہتمام کریں۔ تو مکہ مکرمہ کے قیام کی زیادہ سے زیادہ جو قدر کرنی ہے تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے، نمبر 1 کہ اس کی کوئی نماز جماعت کے ساتھ ہماری چھوٹنی نہ پائے، نمبر 2 جتنا ہو سکے ہم طواف کا اہتمام کریں، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں سے اللہ کے اس پاک کلام کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کی شروعات اسی مقدس سرزمین سے ہوئی ہے، مکہ مکرمہ کے۔ تو جتنا ہو سکے اللہ کے گھر کے پاس اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ اور سب سے اہم جو قدر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کسی طرح کی نافرمانی اس زمانے قیام میں ہم سے نہ ہو۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اور وہاں جو نافرمانی زیادہ تر جو دیکھنے میں آتی ہے، جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہے نگاہ والا گناہ، کیونکہ وہاں عورتیں بھی طواف کے لیے آتی ہیں، جیسے مرد طواف کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں، اور ان کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ ابھی احرام کی کچھ پابندیاں جو بتائی جائے گی، تو جس طرح مردوں کو اپنا سر اور اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے، عورتوں کو بھی اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے احرام کی حالت میں۔ اور بہت سی عورتیں تو احرام کی حالت میں نہیں ہوتی پھر بھی چہرہ کھلا رکھتی ہیں۔ تو وہاں قیام کے دوران اور خاص کر طواف کے دوران اپنی نگاہوں کی حفاظت کا خوب اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی کو تعلق مع اللہ نصیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا۔ ہم یہاں تو گئے اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اس کی رضا نصیب ہو۔ تو اس زمانے قیام میں اور خاص کر طواف میں ہمیں نگاہ والے گناہ سے اپنے آپ کو بہت بچانا ہے، بلکہ جیسا میں نے کہا جو قبولیت کا جو موقع ہے دعاؤں کا، آپ اپنی ایک دعا یہ بھی شامل کر لیں کہ اللہ تو ہر گناہ سے اور بالخصوص نگاہ والے گناہ سے میری حفاظت فرما۔ زمزم کا پانی پیتے ہیں، اس میں بھی آپ نے سنا ہے آدمی جس نیت سے پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو، اس کی اس مراد کو پورا کرتا ہے۔ تو کئی مرتبہ آپ کو زمزم پینے کی نوبت آئے گی،
تو کچھ مرتبہ میں یہ بھی نیت سے پانی پی لے کہ اللہ تو اپنی نافرمانی سے بچنا، بالخصوص اس سرزمین میں تو میرے لیے آسان فرما، خاص کر نگاہوں کے گناہ سے بچنا میرے لیے آسان فرما۔ بہرحال تو یہ مکہ مکرمہ میں جتنے دن اللہ تعالیٰ قیام کا موقع دے اس کی خوب قدر کرے، زیادہ سے زیادہ حرم میں وقت گزارے، کوئی نماز چھوٹنے کی نوبت نہ آئے، اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرے، اور جتنی ہمت طاقت ہو اتنے طواف کرے۔